الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد. آمنا بك ربنا وبملائكتك وكتبك ورسلك واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ونشهد أن لا إله إلا أنت. رضينا بك ربا وبالإسلام دينا، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبدك ونبيك وخاتم رسلك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. برادران اسلام، میرے مسلمان بزرگوں اور دوستوں بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فضل و کرم سے اللہ نے آپ کو اور مجھ کو یہ مبارک جمعہ کی گھڑی نصیب فرمائی ہے. مختصر سے وقت میں، برکت والے وقت میں، آج آپ اور میں مسلمانوں کی اجتماعی امور کے متعلق اہم ترین جو اللہ نے آپ کو اور مجھ کو حقوق سکھلائے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے متعلق، ان حقوق میں سے ایک اہم ترین حق ہے جب مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنی چاہیے. جب مسلمان تکلیف میں، مصیبت میں، بدنی تکلیف میں ہو تو آپ کو اور مجھ کو اس کا حوصلہ بڑھانا چاہیے. آپ کو اور مجھ کو اپنا قیمتی وقت نکال کر اس کے پاس تسلی کے دو لفظ بولنے چاہیے. تو معزز بھائیوں، یہ بیمار کی عیادت کرنا یہ آپ کے اور میرے دین کا حصہ ہے. بیمار کی عیادت کرنا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے. بیمار کی عیادت کرنا اور اس کو جا کے تسلی کے اور حوصلے کے دو لفظ بولنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا موضوع ہے. برادران اسلام، تو بات کرنے سے پہلے آئیے آپ اور میں اللہ کے حکم کی طرف لوٹیں، نبی کی اطاعت کی طرف لوٹیں اور اپنے قیمتی اعمال کو اور قیمتی اس دین کو سمجھنے کی کوشش کریں جو اللہ نے آپ کو اور مجھ کو عطا کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈر جائے گا، جو اللہ کا حکم سن لے، جو اللہ کے حکم کو جان لے، عمل کر لے، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ کہتے ہیں میں ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اللہ کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں ان کے اجر و ثواب کو بڑھا کر ان کو پھر عطا کروں گا. تو برادران اسلام، آئیے بات کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے شروع کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے شروع کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے اپنی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ حدیث قدسی ہے. اللہ رب العزت اپنے عرش عظیم سے اپنے نبی کو ارشاد فرما کے کہتے ہیں کہ میرے نبی آپ اپنی امت کو بتائیں کہ ان کے سامنے قیامت کا ایک دن آنے والا ہے. قیامت کا ایک منظر، ایک وقفہ ان کے سامنے پیش کرنے والا ہوں میں. اس وقفے کو پیش کرنے سے پہلے آپ اپنی امت کو بولیں کہ تیاری کر لیں. وہ وقفہ قیامت کے دن کیا ہوگا، وہ منظر قیامت کے دن کیا ہوگا، وہ گھڑی قیامت کے دن کیا ہوگی جس دن اللہ رب العالمین بندے کو کھڑا کر کے اس سے سوال و جواب کریں گے. تو آپ اس سوال و جواب کو سننے کے لیے تیار ہیں نا؟ آپ کے کان کھلے ہوئے ہیں نا؟ آپ اپنے اندر ایمان کو اترتا ہوا محسوس کریں گے جب آپ دل لگا کر اپنے نبی کی بات کو سنیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان اللہ عز وجل یقول یوم القیامہ، اللہ جب بات قیامت کے دن کہیں گے ابن آدم کو، یا ابن آدم، او آدم کی اولاد، مرضت فلم تعدنی، میں بیمار ہوا اور تم نے میری عیادت نہیں کی. تو قال، تو ابن آدم انسان مسکین کمزور کہے گا، یا رب، او میرے رب، کیف اعوذک، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو بیماریوں سے، اس قسم کے نقص سے پاک ہے. انت رب العالمین، تو رب العالمین ہے، میں تیری کیسے عیادت کرتا؟ بیماری کا تصور مخلوق کے ساتھ ہے، بیماری کا تصور خالق کے ساتھ نہیں ہو سکتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے اما علمت، او میرے بندے کا تجھے معلوم نہیں، ان عبدی فلانا مریض، میرا وہ فلانا بندہ، وہ تمہارا بھائی، وہ تمہارا دنیا کا ساتھی، وہ تمہارا مسجد کا ساتھی، وہ تمہارا بازار کا ساتھی، وہ تمہارا بچپن کا ساتھی، وہ تمہاری خوشی اور غمی کا ساتھی مریض ہوا تھا. فلم تعدہ، تم نے اس کی عیادت نہیں کی، تم نے اس کو پوچھا نہیں، تم نے مشکل وقت میں اس کو تسلی کے لفظ نہیں کہے. اما علمت، کیا تجھے معلوم نہیں، انک لو وجدتہ، اگر تم اپنے اس مشکل میں پڑے ہوئے بھائی کی مدد کرتے نا، اگر تم اس بیمار بھائی کی عیادت کو جاتے نا، لوجدتنی عندہ، تو تم مجھے اللہ رب العالمین کو اس کے پاس پاتے. سبحان اللہ، مجھے اللہ رب العالمین کو اس کے پاس پاتے. تو برادران اسلام، بیمار مسلمان مومن آدمی جو بدنی تکلیف میں ہے اس کی عیادت کرنا گویا کہ آپ اللہ رب العالمین کی درگاہ میں خود آپ چل کر جا رہے ہیں اور رب العالمین آپ کا وہاں پر کیا ہے، استقبال کر رہے ہیں. اللہ جبار آپ کے اس آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں گے. تو برادران اسلام، آپ نے دیکھا نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کے اجتماعی حقوق
کو، آپ کے اور میرے اس دلوں کے جوڑ کو کتنی ہی آسان اور کتنی ہی اہم ترین صورت میں بیان کیا کہ اس کو اللہ رب العالمین کے دربار میں قیامت کے دن ایک اہم ترین وقفے کی صورت میں پیش کیا کہ اللہ بندے کو کھڑا کر کے یہ سوال کریں گے، بتاؤ بھائی تم نے مریض کی عیادت کیوں نہیں کی، تم نے مریض کو پوچھا بالا کیوں نہیں ہے۔ اس کے بعد برادران اسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر آپ کو اور مجھ کو آگے بڑھ کر ترغیب دے رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے معاشرتی حقوق کیا ہوتے ہیں، ایک بیمار مسلمان کی عیادت کرنے کا اجر و ثواب کیا ہے، ایک بیمار مومن آدمی کے پاس جا کر اس کو تسلی کے اور حوصلے کے دو لفظ بولنا یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من مسلم یعود مسلما غدوۃ، کوئی بھی مسلمان اپنے بیمار بھائی مریض بھائی کی عیادت کو جاتا ہے نا، الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسی، اگر صبح کے ٹائم عیادت کو جائے گا تو شام ہونے تک اللہ کے 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کریں گے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو آپ کا دل کرتا ہے آپ صبح کے ٹائم جو ہے 70,000 فرشتوں کی دعائیں لیں، دل کرتا ہے تو شام کے ٹائم آپ 70,000 فرشتوں کی دعائیں لیں۔ وہ فرشتے جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ فرشتے جن سے انسانی یہ نفس کو نکال دیا گیا ہے، وہ گناہ سے پاک ہیں، وہ خواہشات سے پاک ہیں، وہ لفظش سے پاک ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیے ہیں۔ کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنْ عَادُوا عَشِيًّا، اگر شام کے ٹائم جائیں گے إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ 70 ملک حَتَّى يُصْبِحَ، تو 70,000 فرشتے صبح طلوع ہونے تک دعا کرتے رہیں گے۔ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سے بھی بڑھو، آگے بڑھو اور اپنے ان معاشرتی حقوق کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ اللہ نے تمہارے دلوں کو کیسے جوڑ دیا ہے۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں بھائی جو آدمی بھی اپنے بیمار بھائی کی عیادت کرے گا میں محمد اس کو جنت میں ٹھکانے کی ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کہتے ہیں سب ارکان اسلام، کون ہے دنیا میں ایسا دین، کون ہے دنیا میں ایسا نظریہ، کون ہے دنیا میں ایسی ملت، کون ہے دنیا میں ایسی قوم جو آپس کے اس قسم کے تعلقات کو اتنی آفاقی صورت میں بیان کرنے والی ہو۔ یقیناً یہ آپ کا اور میرا وہ معزز دین ہے جس کی وجہ سے اللہ نے آج آپ کو اور مجھ کو بلند کر دیا ہے۔ برادران اسلام اپنے قیمتی دین کی ان پاکیزہ تعلیمات کو جاننے کی کوشش کریں۔ اسی لیے میرے بھائیوں نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ یہ تھی، نبی علیہ السلام کی عادت شریف یہ تھی، نبی علیہ السلام کی سیرت پاک کا منظر یہ تھا کہ آپ بیماروں کی عیادت کو جاتے تھے، آپ صحابہ کرام کا احوال پوچھا کرتے تھے، آپ اپنے پیارے ساتھیوں کی ضروریات کو دیکھا کرتے تھے، اور مرد ہو یا عورت ہو ہر لحاظ سے توازن رکھتے ہوئے تمام کے تمام اللہ کی شریعت کی حقداری کا پاسداری کا خیال کرتے ہوئے ان کی عیادت کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے محلے میں ایک بیمار خاتون کی عیادت کی اور نبی علیہ السلام نے ان کو حوصلہ اور تسلی دیتے ہوئے ان کے سامنے خوشخبری کے الفاظ بیان کیے۔ فرمایا ان مرض المسلم، جب بھی کوئی مسلمان بیمار ہوتا ہے یذہب اللہ بہ خطایا، تو اللہ سبحانہ وتعالی اس بیماری کی وجہ سے اس کے گناہوں کو اس کی خطاؤں کو مٹا دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ برادران اسلام اور کما تذہب النار خبث الذهب والفضہ مثال دینے کے لیے سمجھایا جس طرح آگ کی بھٹی میں سونا اور چاندی کو کندن کرنے کے لیے صاف کرنے کے لیے جب سنہار اور لوہے کا کام کرنے والا جب آگ میں وہ چیز ڈالتا ہے نا، تو جس طرح آگ کی تپش وہ سونے کا گند دور کر دیتی ہے، اسی طرح یہ بیماری بھی انسان کے مومن کے مسلمان کے تمام خطاؤں کو دور کر دیتی ہے۔ تو میرے بھائیوں نبی علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنی امت کو اللہ کی طرف سے قضاء و قدر کا معاملہ سمجھایا۔ یہ قضاء و قدر کیا ہوتی ہے، یہ کبھی سردی ہوگی، کبھی گرمی ہوگی، کبھی خزاں ہوگی، کبھی بہار ہوگی، کبھی جوانی ہے، کبھی بڑھاپا ہے، کبھی بچپنا ہوگا، کبھی لڑکپن ہوگا، کبھی یہ گرم خون ہوگا اور کبھی انسان بستر پر بیٹھ جائے گا، کبھی بیماری ہوگی، کبھی شفا ہوگی۔ لیکن مومن آدمی ہمیشہ وہ اللہ کی قضاء و قدر کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، ہمیشہ اپنے نبی کی طرف سے ملنے والی ہدایت کو تلاش کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من مسلم یصیبہ اذی، کسی بھی مسلمان کو کوئی چھوٹی سی
تکلیف پہنچتی ہے شوکتن فما فوقہا، چھوٹی سی تکلیف کیا ہوتی ہے، یہ سوئی لے کے یا کانٹا لے کے اگر جسم میں چبھایا جائے نا تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے جن کو پھر بڑی بڑی تکالیف ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو عافیت عطا فرمائے، سب کہیں آمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو بیماریوں سے صحت یابی عطا فرمائے، سب کہیں آمین. اسی لیے برادران اسلام آپ کے نبی کی سنت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح کے وقت اور عصر کے بعد اللہ سے 2-3 دعائیں کیا کرتے تھے. اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. اللہ یہ جو تو نے خوبصورت بدن دیا ہے، اللہ یہ جو تو نے خوبصورت جسم دیا ہے، اللہ مجھے اس میں عافیت عطا کرنا. اور خصوصی طور پر پھر 2 چیزیں اللہ کے رسول نے اللہ سے مانگی ہیں، کیا؟ اللہم عافنی فی سمعی، اللہ میرے دیکھنے کی قوت کو باقی رکھنا. جو آدمی دیکھ نہیں سکتا اس کو جا کے پوچھے نا، اس بیچارے کو کیا معلوم کہ دنیا کی رنگ رنگینی کیا ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ جو آدمی بیچارہ آنکھوں سے محروم ہے اس کو کیا پتا کہ دنیا کا مزہ کیا ہے، دنیا کی رنگ رنگینی کیا ہے، ماں باپ کی شکل کیسی ہوتی ہے، مسلمان بھائی کون ہوتے ہیں. یہ میرے بھائیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دعوت ہے، آپ اس چیز پر غور و فکر کریں. ہاں پھر آپ اللہ کی کیا ہے نعمتوں کی قدر کو جان لیں گے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز کہی، اللہم عافنی فی سمعی. جو آدمی سن نہیں سکتا نا اس کو پوچھے نا کہ دنیا کیا ہوتی ہے. جیسے آدمی کے پاس سننے کی صلاحیت نہیں ہے، آپ اس کو پوچھیں نا کہ سننا کیا ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ پھر سننے کی طاقت کیا ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اور میرے سننے کی طاقت کو باقی رکھیں اور اپنے نبی کی بابرکت دعا میں آپ کا اور میرا حصہ فرمائیں، سب کہیں آمین. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے برادران اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شوکتن فما فوقہا. یہ کانٹا چبھنا کتنا ہوتا ہے، اتنی بڑی تکلیف نے، لیکن یہ چھوٹا سا کانٹا چبھنا بھی کیا ہے، کیا ہوگا، الا کفر اللہ بہا سیئاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کانٹا چبھنے کی جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کے بدلے میں مسلمان کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں. کما تحط الشجرۃ ورقها، جس طرح آپ ایک درخت کو پکڑ کے ہلائیں نا، یا درخت کی ٹہنی کو پکڑ کر ہلائیں اور اس کے پتے جھڑنا شروع ہو جائیں، اس کے پتے گرنا شروع ہو جائیں، ایسے ہی مسلمان کو جب تکلیف پہنچتی ہے اور وہ ثواب کی امید رکھتے ہوئے صبر کا دامن تھام لیتا ہے اور وہ قضا و قدر کے فیصلے کو اللہ پر چھوڑ دیتا ہے، گریہ و زاری یا جزع و فزع نہیں کرتا، نوحہ نہیں کرتا، اور جو ہے وہ اس قسم کے کفریہ یا شرکیہ الفاظ نہیں کہتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے مسلمان کو بتاؤ کہ اس کے گناہ اس سے ایسے جھڑ رہے ہیں جیسا کہ درخت سے پتے جھڑ رہے ہوں. سبحان اللہ. تو برادران اسلام آپ نے دیکھا یہ قضا و قدر کا معاملہ صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سمجھا سکتے تھے، آپ سے بڑھ کر اس چیز کو سمجھانے والا کوئی بھی نہیں تھا. اس لیے میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتے، اپنے صحابہ کے پاس جاتے تو ان کو شفا کی، ان کو صحت یابی کی دعا دیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزیز سعد ابن ابی وقاص کے پاس گئے اور اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، فرمایا اللہم اشفی سعدا، اللہ میرے پیارے سعد کو صحت عطا فرما، اللہ میرے پیارے سعد کو شفا عطا فرما. تو برادران اسلام بیماری دینے والا کون؟ سب کہیں اللہ. شفا دینے والا کون؟ اللہ. اسباب کے تحت ادویات میں شفا کو نازل کرنے والا کون؟ اللہ. یہی وہ چیز ہے برادران اسلام جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم الشان والد اور اللہ کے عظیم الشان رسول، نبی اور منتخب کردہ خلیل اللہ سیدنا ابراہیم نے جس کا جو ہے اظہار کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد سیدنا ابراہیم جب جابر بادشاہ کے سامنے اللہ کی توحید کو بیان کر رہے تھے تو کہنے لگے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں نا تو مجھے شفا دینے والا صرف اللہ ہی ہے، مجھے شفا دینے والا صرف اللہ ہی ہے. تو برادران اسلام آئیے آپ اور میں پیارے نبی کی بیان کردہ ان معاشرتی حقوق کی تعلیمات کو سمجھیں اور قضاء و قدر کے فیصلے کو اپنا لیں اور اپنے گھروں میں، اپنے پڑوس میں، اپنے ہسپتالوں میں بیمار لوگوں کی عیادت کو اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے جائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا
المتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. برادران اسلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اور مجھ کو اپنے بیمار مسلمان بھائیوں کی تیمارداری کرنے کا حکم دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اور مجھ کو اس بات کی وصیت کی ہے کہ آپ اور میں اپنا قیمتی وقت نکال کر اپنے مسلمان بیمار بھائیوں کے پاس جائیں اور ان کے لیے دعا کریں اور ان کے لیے تسلی کے الفاظ بولیں اور ان کو حوصلہ دلائیں اور ان کو اللہ سے امید دلائیں اور ان کو مایوسی والے لفظ نہ بولیں اور ان کے سامنے کوئی ایسے کلمات نہ نکالیں جس کی وجہ سے ان کی کیا ہے بیماری میں اضافے کا خطرہ ہو. تو برادران اسلام، دین اسلام ادب کا نام ہے. جس شخص میں ادب نہیں پایا جاتا وہ دین اسلام نہیں سیکھ سکتا. تو بیمار پرسی تیمارداری کرنے میں بھی کچھ آداب ہیں. ان اہم ترین آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے ایسا وقت مقرر کیا جائے جو مریض کی عیادت کے لیے کیا ہے مناسب ہو. اس کے بعد مریض کے پاس جا کر مایوسی والے الفاظ نہ کہے جائیں بلکہ مریض کے پاس جا کر اس کو اجر و ثواب کی امید دلائی جائے. اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر حسن ظن کا کیا ہے بولا جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور یقین بڑھانے کی باتیں کی جائیں اور اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کیا ہے خوشخبری دی جائے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی پیاری حدیث میں مسلمان مریضوں کے لیے دعا کی ہے اس دعا کا اس مریض کے سامنے اہتمام کیا جائے. یہ چند ایک وہ آداب ہیں جن کا خیال رکھنا آپ کے لیے میرے لیے بہت ضروری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو ہر قسم کی ظاہری اور باطنی بیماریوں سے محفوظ رکھے. درود شریف پڑھیں پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا اللہ اس مجلس میں اس مسجد میں جتنے حاضرین موجود ہیں سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرنا، سب کی جان مال اولاد میں برکت نصیب فرما. خلفائے راشدین ابو بکر عمر عثمان وعلی آل نبی ازواج نبی اہل بیت نبی ہر ایک مسلمان مرد عورت سے راضی ہو جا. یا اللہ ہم کو ہر قسم کی آسمانی زمینی تکالیف سے مصیبتوں سے محفوظ فرما، اچانک بیماریوں سے اچانک اموات سے محفوظ فرما. یا اللہ ہم پر اپنی رحمت والی بارش کو مزید نازل فرما. یا اللہ ہم سے اپنی جانب سے یہ جو ہماری خطاؤں کی بنیاد پر جو بیماریاں ہیں ان بیماریوں کو دور فرما. تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما. ہمارے مسلمان بہن بھائی جو دنیا سے چلے گئے ہیں، والدین جو دنیا سے چلے گئے ہیں، سب کو مغفرت نصیب فرما. شیخ زائد شیخ خلیفہ پر رحم فرما. وطن عزیز کے صدر جناب محمد ابن زائد کو اپنی رضا والے اعمال کی توفیق دے، عبادت کی اور بلاد کی خدمت کی توفیق عطا فرما. تمام عالم میں تمام مسلمانوں کی وطنوں کی زمینوں کی اموال کی خون کی بچوں کی عورتوں کی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.